سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آج 10 لاکھ جیویکا دیدیوں کے اکاؤنٹس میں وزیر اعلیٰ خواتین روزگار منصوبے کے تحت 10,000 روپے فی کس کی شرح سے 1,000 کروڑ روپے کی رقم ٹرانسفر کی۔ اس کے تحت دیہی علاقے کی 9,50,000 اور شہری علاقے کی 50,000 خواتین کے اکاؤنٹس میں ڈی بی ٹی کے توسط سے رقم ارسال کی گئی۔ پروگرام میں نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری، آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری اور دیہی ترقیات کے وزیر شرون کمار سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے۔ دیہی ترقیات کے وزیر نے بتایا کہ 14 دسمبر تک سبھی اہل جیویکا دیدیوں کے اکاؤنٹس میں رقم ٹرانسفر کرنے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اب تک 1,40,00,000 خواتین کے بینک اکاؤنٹس میں منصوبے کی رقم ارسال کی جا چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آج مین سکریٹریٹ کے مختلف محکموں کا جائزہ لیا۔ اس دوران چیف سیکرٹری سیل، کابینہ چیمبر، وزیر مالیات کا دفتر اور گیسٹ ہال سمیت مین سکریٹریٹ کے مختلف محکموں کے انتظامات اور کام کاج کی جانکاری لی۔ معائنے کے دوران وزیر اعلیٰ نے افسران کو ہدایت دی کہ سبھی لوگ بروقت دفتر آئیں اور بہتر طریقے سے کاموں کو نپٹائیں۔ دفتر میں ڈسپلن کے ساتھ رہ کر پوری حساسیت کے ساتھ سبھی لوگ مل کر کام کریں تاکہ کاموں کو بروقت نپٹایا جا سکے۔ معائنے کے دوران وزیر اعلیٰ کے ہمراہ پرنسپل سیکرٹری دیپک کمار، چیف سیکرٹری پرتیہ امرت اور دیگر سینئر افسران موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو صبح 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کی 128ویں کڑی میں ملک و بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں گے۔ پروگرام کو پورے آکاشوانی اور دوردرشن نیٹ ورک، آکاشوانی سماچار ویب سائٹ اور نیوز آن ایئر موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ اس کا براہ راست نشریہ آکاشوانی سماچار، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم دفتر اور اطلاعات و نشریات وزارت کے YouTube چینلوں پر بھی کیا جائے گا۔ آکاشوانی سے ہندی میں نشریے کے بعد علاقائی زبانوں میں بھی پروگرام کا نشریہ کیا جائے گا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ خود انحصار بھارت اب ایک اجتماعی قومی مشن بن گیا ہے اور ہر ایک ہندوستانی اس سنکلپ یاترا میں اپنا بھرپور تعاون دے رہا ہے۔ آج نئی دہلی میں صنعتی منڈل فکی کی 58ویں سالانہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے خود انحصاریت کے عزم کو سامنے رکھ کر ملک کی اقتصادی پیش رفت کو منظور نظر بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فکی نے سالانہ عام میٹنگ کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ مہاتما گاندھی کے خود انحصار اقتصادی سپر پاور کے نظریے کے موافق ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ ملک کے ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور انوویشن کے شعبے تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی کے ہنر پر دھیان دیا جانا بھارت کی معیشت کے لیے انقلاب ثابت ہو سکتا ہے۔ اسمبلی انتخابات میں شکست پر کانگریس پارٹی کی جانب سے میٹنگ طلب کیے جانے پر بی جے پی رکن پارلیمنٹ سنجے جائسوال نے کہا ہے کہ بہار میں کانگریس کا وجود پوری طرح مٹ چکا ہے۔ جناب جائسوال نے کہا کہ پارٹی نے پورے بہار میں ووٹ چوری اور SIR جیسے معاملوں پر ریلی کی، لیکن انتخابی نتائج پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس ایسے مدوں کا انتخاب کرتی ہے جس سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور بعد میں پارٹی پیسے لے کر ٹکٹ فروخت کرتی ہے۔ ریاست کے مختلف مقامات پر کم از کم درجہ حرارت میں نشیب و فراز کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اورنگ آباد میں سب سے کم درجہ حرارت 11.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ نے آئندہ 2 دنوں کے دوران ریاست کے کچھ مقامات پر صبح کے وقت ہلکے سے اوسط درجے کا کہرا چھائے رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ آئندہ 4 سے 5 دنوں کے دوران ریاست کے بیشتر خطوں کے درجہ حرارت میں کسی خاص تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔